نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مفتی ارشاد احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ فوت ہوئے، بنگلہ دیش کے بڑے عالم ہیں، شمائل کبریٰ انہوں نے مستند ایک کتاب لکھی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ یوں سمجھیں کہ ساری سیرت کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ سارا جمع کر دیا ہے شمائل کبریٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری حیات مبارک، پوری زندگی وہ انہوں نے جمع کر دی ہے شمائل کبریٰ۔ اس میں جتنی حدیثیں تھیں عورتوں کے متعلق، ہماری بہنوں کے متعلق، ان کو جمع کر دیا ایک الگ رسالہ بنا کر، جس کا نام رکھا جنتی عورت۔ اور جنتی عورت میں ایک روایت لکھی ہے مفتی ارشاد احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو رشتہ دیا، ہٹی دی، اور اپنے گھر کے اوپر مکان بنا کے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو، جن کا گھر اوپر تھا، بھیج دیا، کہیں تشکیل کر دی اور کسی جماعت کے ساتھ بھیج دیا۔ اب ان کی اہلیہ اوپر ہے، انہوں نے سارا خرچہ نفقہ وغیرہ دے دیا، مثلا راشن دے دیا اس دور کا، جیسے آج کے اعتبار سے راشن دیتے ہیں، اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ بس گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ صحابی چلے گئے، نوجوان صحابی، ان کی اہلیہ اوپر ہے گھر پہ، نیچے ان کے والد ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، بھائی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت یافتہ ہیں۔ اللہ کا کرنا، اوپر جو صحابی کے اہلیہ ہیں، ان کے والد صاحب جو نیچے رہتے تھے وہ بیمار ہو گئے۔ بھائی گیا اوپر کہ ابا بیمار ہیں، آپ عیادت کر لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے شوہر نے منع کیا تھا، میں نہیں نکل سکتی۔ اللہ کا کرنا، وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ پھر بھائی آ گیا اوپر کہ ابا فوت ہو گیا، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی، آئیے ملاقات وہ کر لیجئے، زیارت کر لیجئے، پھر قیامت کے دن ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے شوہر نے منع کیا۔ یہاں تک کہ لکھتے ہیں مفتی ارشاد احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور ان کا یعنی کفن، ان کا جنازہ، ان کا دفن کے لیے جب تشریف لے گئے تو جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ مبارک ہو، یہ جو صحابی جس کو دفن کیا جا رہا ہے، اس نے اپنی بیٹی کی اتنی اچھی تربیت کی، وہ اتنی فرما بردار ہے اپنے شوہر کی، اتنی فرما بردار ہے شوہر کی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کہیں گھر کے باہر قدم ہی نہیں رکھتی۔ اس کے شوہر کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے ان کے والد صاحب کی زندگی بھر کی سیئات، اوپر نیچے کوتاہیاں، کمیاں ساری معاف کر کے جنت واجب کر دی۔ آپ اندازہ کیجیے، ہماری بہنوں کے لیے یہ سبق آموز واقعہ ہے کہ ہماری بہنیں شادی کے بعد بھی بھائیوں کو ترجیح دیتی ہیں، زیادہ تر اس طرف توجہ دیتی ہیں، خاندان کو توجہ دیتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر کا مقصد کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے، اور ان کی چاہت اور تمنا کیا ہے۔ تو شوہر کی طرف توجہ نہیں دیتی، وہ شوہر سے مقابلہ بھی کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اگر شوہر کے کوئی رشتہ دار ہوں تو ان پر اعتراض بھی کرتی ہیں اور جھگڑا بھی کر دیتی ہیں اور ان کو ترجیح بھی نہیں دیتی۔ اور اگر اپنے رشتہ داروں میں سے ہے، اور چاہے وہ تکلیف دیں، چاہے وہ دکھ دیں، چاہے وہ یہاں تک کہ جھگڑے بھی کر لیں، تو بھی ترجیح دیتی ہیں، شوہر کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں۔ یہ پیغام ہے میری بہنوں کے لیے کہ آپ اپنی زندگی بنانی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسی کتاب میں ہے، جنت عورت میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جنت بھی مرد ہے، یعنی شوہر ہے، جہنم بھی شوہر ہے۔ فرما برداری کرو گی تو جنت جاؤ گی، نافرمانی کرو گی جہنم جاؤ گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت کے لیے سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو شوہر کے لیے ہوتا، یعنی شوہر کو سجدہ کرتی، اتنی بڑی سعادت والا شوہر، لیکن آج ہماری بہنیں نافرمانی کرتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں نے کثرت سے کن کو دیکھا؟ عورتوں کو دیکھا۔ کیوں؟ ناشکری کرتی ہیں والد شوہر کی، ناشکری بھی کرتی ہیں، نافرمانی بھی کرتی ہیں، مقابلے کرتی ہیں۔ تو آئیے میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے، خصوصاً والدین کو بھی التجا کرتا ہوں کہ ان کی تربیت کریں کہ شوہر ہی جنت ہے، شوہر جہنم ہے، کہ شوہر کی تابعداری، فرما برداری تمہارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی کو بنایا کریں، شوہر کو ترجیح نہیں دیں گی، نافرمانی کریں گی، ناشکری کریں گی، تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی، نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ان میں سے ایک عورت بھی ہے جو شوہر کی ناشکری ہے، نافرمان ہے۔ اللہ سارے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو 100% نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔